السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد۔ سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ برائیاں ہیں جس سے انسان کبھی اکیلے میں پریشانی اٹھاتا ہے، کبھی غلطی کی وجہ سے اس کے ساتھ اطراف کے لوگ بھی پریشانی اٹھاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کہیں گے برائی بھی نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو طلاق ہے۔ حلال ضرور ہے لیکن سب سے ناپسندیدہ ہے، لاسٹ آپشن ہے۔ اگر کوئی بھی چیز نہیں بچتی تو طلاق کی بھی اجازت ہے۔ آج اب دیکھتے ہیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہمارے حیدرآباد میٹریمونیل گروپ 6 میٹریمونیل گروپس ہے اور بھی 3-4 گروپس کے ایڈمن ہیں، یعنی 8-10 گروپ کے ایڈمن ہیں، اور رشتے آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 مہینے میں خلا ہو گیا، 6 مہینے میں خلا ہو گیا، طلاق ہو گئی۔ ایک انسان ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو 2-3 مہینے میں جانیں گے کیسے؟ بڑے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک طویل عرصہ بلکہ زندگی بھی گزار دیں گے تو ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو مکمل طور پہ نہیں پہچان سکتے۔ تو یہ 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 6 مہینے میں خلا ہو رہے ہیں، طلاق ہو رہے ہیں۔ آج سے 25-30 سال پہلے آپ دیکھیں گے، بڑے لوگ سن رہے ہیں تو ان کو پتا ہوگا، آپ لوگ یہ بچوں کو بتائیں آج کل کے، سمجھائیں کہ خلا کیا ہوتا تھا، یہ معلوم ہی نہیں تھا لوگوں کو۔ طلاق کی بات آتی اور وہ بھی طلاق کے لیے خاندان میں ہسبینڈ وائف کی کوئی لڑائی ہوتی، کوئی کپل میں لڑائی ہوتی تو سارے خاندان میں معلوم ہو جاتا، بڑے لوگ جاتے، میٹنگیں ہوتی اور سمجھایا جاتا کہ رشتہ نہ توڑے، پوری کوشش کرتے کہ رشتہ بچا رہے اور 2 خاندان ٹوٹے نہ۔ کبھی الحمدللہ وہ لوگ کامیاب ہو جاتے، کبھی ایسا ہوتا کہ آخری آپشن بچتا نہیں تو پھر الگ ہو جاتے، لیکن یہ بہت ریئر ہوتا، طلاق بہت ریئر سننے میں آیا۔ اور اس سے پہلے جائیں گے 40-50 سال تو شاید طلاق تو بہت زیادہ ریئر تھا ہوگا، لیکن آج اتنا کامن ہو چکا ہے، ہر 2 دن میں آپ سنتے ہیں طلاق ہو گیا، خلا ہو گیا، طلاق ہو گیا، خلا ہو گیا۔ یہ کیا وجہ ہے آخر؟ آپ حلال ضرور ہے لیکن اس کا غلط فائدہ اٹھانا یا اس کو غلط طریقے سے استعمال کرنا، صبر بالکل نام کو نہیں ہے۔ اب کچھ باتیں حقیقت ہیں، اچھی نہیں لگے گی، لیکن فیکٹ سے غور کریے توجہ سے، اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں سوسائٹی پر۔ 2 شخص نہیں ہیں یہاں پر، 2 انڈیویجولس نہیں ہیں، 2 خاندان ہیں۔ 2 خاندان میں کیا بگاڑ پیدا ہوتا، پھر وہ شادی ہو جاتی ہے، کبھی بچہ ہو جاتا ہے، بچہ ہونے کے بعد الگ ہو جاتے ہیں، 1 بچہ، 2 3 4 5 6 بچے، اور بچے ہو رہے ہیں اور الگ ہو رہے ہیں۔ ہسبینڈ وائف کو تو مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اپنی ایگو میں ہے، بعض وقت صبر نہیں کرتے، انانیت ہے، اکڑ ہے، اور تھوڑا اپنے آپ کو نرم کر کے جھکنا نہیں چاہتے تو الگ ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے سیلف سیٹسفیکشن تو مل رہا ہے کہ بھائی ہم الگ ہو گئے، لیکن بچوں کا کیا؟ بچوں کا اس میں کیا قصور ہے؟ جب آپ بچہ پیدا کیے تو پھر آپ کو سیلف لیس بننا پڑے گا، سیلف فش نہیں، سیلف سینٹرڈ نہیں۔ آپ کو بچوں کی فکر کرنی چاہیے، بچوں کا سوچنا چاہیے، ان کا فیوچر۔ ایسے ہوتا ہے کہ الگ ہو جاتے ہیں بچے، مینٹل کیسے ٹراما میں آتے ہیں آپ کو پتہ ہے، ڈپریشن کے کیسز جو آتے ہیں، زیادہ تر بچے جو ماں باپ کی لڑائی دیکھتے اور ماں باپ جو الگ ہو جاتے، ایسے جو بچے پیدا ہوتے، بڑے ہوتے ہیں، ان کو تربیت ملتی ہے ایسے گھر میں، وہ زیادہ ڈپریسڈ ہوتے ہیں، وہ زیادہ جو ہے سٹریس میں ہوتے ہیں، مینٹل پرابلمس ہوتے ہیں ان کو، یہ نہیں سوچتے ہمارے پاس۔ اور جو اطراف کے لوگ ہیں آج کل تو بڑا وہ ہو گیا، ارے نہیں جم رہی چھوڑ دو۔ پہلے ایک سمجھایا جاتا اور طریقہ بھی ہوتا، سمجھانا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور بچے جب ہو جاتے ہیں تو انسان کو اپنی پوری توجہ بچوں کے لیے رکھ دینی چاہیے۔ ہماری ابھی زندگی ہو گئی آلموسٹ، یہ سمجھیں اب بچوں کا دیکھنا ہے، ان کے لیے کمپرومائز کریں، سیکریفائس کریں، یا جو بھی کریں، بچوں کے خاطر اپنے رشتوں کو بچائیں۔ اور جو نوجوان جو جلدی شادی ہو چکی ہے، ہو گئی ہے، اور لڑائی ہو رہی ہے آپ کی اگر آپ کی اسپاؤس سے، تو اپنے آپ کو ذرا نرمی لائیں، کاؤنسلنگ کریں، لوگوں سے بات کریں، آپ جتنا ہو سکا کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں۔ یہ نسلیں برباد ہو سکتی ہے اس سے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر سے آپ ایسے ڈسٹرب بچے پیدا ہوں گے، بڑے ہوں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ ان کی تربیت کیسے ہوگی بتائیں؟ ماں باپ مل کے رہیں گے، تربیت اچھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور ایسے ہی جو بڑے ہیں، پیرنٹس ہیں، دیکھیے گمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جیسا اللہ سے گمان رکھتا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملات ایسے کرتے ہیں۔ بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں جو ماں باپ اپنی اولاد کو، خاص طور پر بیٹیوں کو، یہ کہہ کر پڑھاتے ہیں، آپ پڑھانا ہے الگ بات ہے، لیکن یہ کہہ کر پڑھاتے ہیں کہ کل کو اللہ نہ کرے بھی نہیں بولتے اکثر، کل کو ہسبینڈ چھوڑے گا یا کچھ ہوگا تو تمہارے پیر پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یقین جانیے آپ، میں جہاں تک سمجھتا ہوں 99% بھی نہیں، 100% اگر بولا جائے تو ایسے بچوں کے ساتھ معاملات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، یا ان کا ہسبینڈ چھوڑ دیتا، یا وہ بیمار پڑ جاتا، کام کے قابل نہیں ہوتا، یا وہ نوکری نہیں کرتا، ایک دم لاٹھور اور بے روزگار قسم ایسی گھومنے والا ہوتا ہے، لاٹھوری کرنے والا، یا پھر اللہ محفوظ رکھے وہ مر جاتا ہے یا کچھ ہوتا ہے، تو یہ لڑکی کو خود کے پیروں پہ کھڑنا ہوتا ہے۔ آپ گمان کیوں کر رہے ہیں ایسا اللہ سے؟ آپ یہ سوچ کے آپ پڑھائیں، ٹھیک ہے، اس کو قابل بنائیں، لیکن یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ کل کو اللہ نہ کرے چھوڑے گا؟ بدگمانی پہلے سے، نگیٹیوٹی پہلے سے، غلط سوچ پہلے سے، یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جیسا سوچیں گے معاملات بھی آپ کے ویسے ہی ہوں گے۔ تو میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ کے لیے
پہلے تو اطراف کے لوگوں کو یہ ہاں بہت سہیلی ہے، تمہاری عمر کیا ہے، ایسی باتیں کر کے خود اپنی زندگی میں اپنے ہسبینڈس کے ساتھ، اپنے وائفس کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہتے ہیں، لیکن جب کپل لڑتا ہے تو ان کو بولتے ہیں ہاں چھوڑ دو یار، کب تک برداشت کریں گے تم. جب وہ چھوڑتے ہیں تو پھر وہ اکیلے رہتے ہیں، کبھی ان کی شادی دوسری نہیں ہوتی، وہ اکیلے سفر کرتے ہیں اور یہ خود اپنے ہسبینڈ اور وائف کے ساتھ بچوں کے ساتھ آرام سے زندگی گزارتے ہیں. ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنے کو جو پسند کرتے اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، ان کو سمجھاؤ. ہو سکتا ہے کچھ معاملات ایسے ہو، صبر کریں، اکڑ نہ رکھیں. ایگو رشتوں کو خراب کر دیتا ہے، بلکہ برباد کر دیتا ہے. ایگو کو ہٹائیں اور اللہ کے خاطر کوئی بڑا مسئلہ ہے، مشرک ہے ہسبینڈ یا وائف، بدعتی ہے، یا کوئی محرمات میں بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہے اس کے اندر، یا حرام کی کمائی کما رہا ہے، یا آوارہ گردی عیاشی کر رہا ہے، تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے. تھوڑا بہت معاملہ ہے جہاں پر آپ کو اپنے آپ کو نرم کرنا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کوشش کریں جتنا ہو سکا. چھوٹی چھوٹی بات پہ آ جاتے ہیں، لڑکیاں آ جاتی ہیں، لڑکے کہتے ہیں ہم کو نہیں رہنا ہے. تو میرے آپ سے گزارش ہے کہ رشتوں کو بچائیں. شادی نکاح مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، ڈوری نہیں لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ڈوری نہیں لیتے، ڈوری کے خلاف کیمپینز چل رہے ہیں. شادیاں مسجد میں ہو رہی ہے، سادگی سے شادی ہو رہی ہے، خرچہ بھی نہیں ہو رہا ہے، لیکن شادی کو بچا ہی نہیں رہے ہیں. 6 مہینے 1 سال 2 سال کے شادی ٹوٹ رہی ہے. تو شادی بچاؤ تحریک کو شروع کرنا چاہیے. شادیوں کو بچاؤ، رشتوں کو بچاؤ، نسلوں کو بچاؤ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور بچوں کو تربیت دے. شادی سے پہلے سمجھانا چاہیے کہ شادی شدہ زندگی کیسی گزاری جاتی ہے. ایسے اٹھا کر شادی کر کے نہ دے دے، ان کو برابر طریقے سے ٹرین کریں گے شادی سے پہلے کیسا رہنا چاہیے. ہمارے کنیکٹ اسلام کے چینل پر میرڈ لائف سیریز ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں. اور کسی بھائی یا بہن کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، کپل کو پرابلم ہو رہا ہے، یا لڑکوں کو، خاص طور پہ بچوں کو، لڑکیوں کی نہیں کر رہا ہوں، بھائیوں کو شادی سے پہلے کوئی چیز کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، ہم آپ کو فری کاؤنسلنگ کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے تیار ہے. کپلس میں پرابلم ہے، کاؤنسلنگ چاہیے، فری کاؤنسلنگ کے لیے کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. الحمدللہ یوتھ کیئر بول کے ہمارا نام سے اور ایک چینل بھی ہے اور ایک سوسائٹی ہے الحمدللہ، وہاں پر نوجوانوں کو کاؤنسلنگ وغیرہ کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے رشتوں کو بچائے، قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے شر فتنے فساد سے اللہ محفوظ رکھے. آمین.